السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ساجد نصیری آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوں قرآن آیات کے ساتھ، تاکہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھ سکیں اور اس کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں بٹ گئے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ منافقین تھے کچھ لوگ جو دل سے تو ایمان والے نہیں تھے، لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور کچھ کہنے لگے نہیں یہ کافر ہے، کیونکہ یہ جہاد سے رہ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ بہت اہم بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ہمیں راہ راست سے بھٹکا نہ دے۔ اس کے بعد پھر کوئی فلن تجد له سبیلا، کہ تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دہائی دیتے ہیں کہ آؤ تم ہماری طرح پوجا کر لو، ہم تمہاری طرح نماز پڑھ لیں، پھر سب برابر ہو جائیں۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ایک پورا لائحہ عمل ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی دہائی دیتے ہیں کہ سب مل جل کے رہیں۔ مل جل کے رہنا اچھی بات ہے،
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری طرح عبادت کریں، تمہاری طرح پوجا کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا عبادت کا وہ ہمیں پسند ہے، اس لیے ہم دوسرے کے راستے پہ نہیں جا سکتے ہیں، دوسرے کے بتوں کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، کہ اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو ولی نہ بناؤ، مددگار نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت کرے، اللہ کے راہ میں مائگریشن کریں۔ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان میں سے کسی کو مددگار نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ ہجرت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کو کسی شہر میں آپ کے ایمان کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے اور آپ کو خطرہ ہے آپ کی جان کا، آپ کے مال کا، یا آپ کے اولاد کا، آپ کے خاندان کا، تو اس وقت آپ کے لیے حکم ہے کہ کسی ایسے شہر میں چلے جائیں جہاں آپ معمول طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر دوسری ہجرت یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہوں سے ہجرت کر دے، گناہوں سے ہجرت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پھر جائے، فَخُذُوهُمْ، اگر وہ منافقین پھر جائیں، وہ ہجرت کرنے سے منع کر دیں اور اپنے دل میں کفر اور زبان سے صرف اسلام کے بارے میں کہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو تم نہ مددگار بناؤ، نہ ولی بناؤ، نہ دوست بناؤ، نہ مددگار بناؤ۔ لا تتخذوا منہم ولی ولا نصیرا، تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ ایسے قوم سے ملتے ہوں، ان کا تعلق ایسے قوم سے ہو کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک عہد ہو۔ او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، ان کے دل میں سکت نہ رہی ہو، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے قتال کریں۔ یعنی کوئی شخص اس حال میں آئے تمہارے پاس کہ ان کے دل میں آپ سے قتل کرنے کی، تم لوگوں سے قتل کرنے کی سکت نہ رہی ہو، یا اپنے قوم سے قتال کرنے کی سکت نہ رہی ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تمہیں قتل کر دیتا، تو وہ تم سے قتال کرتا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے باز رہے، کنارہ کش رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے طرف امن کی بات رکھیں، امن و عاشتی کی بات رکھیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَبِيلًا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی قوم تم سے کنارہ کش ہو جائے، وہ جنگ نہ کرنا چاہے، وہ ایسا فساد نہ پھیلائے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَبِيلًا، اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا ہے، تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، تم عنقریب دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امان میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم سے امان میں رہے۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی انہیں فتنے کی طرف پھیرے جائیں، فتنے سے مراد یہاں پہ جنگ ہے، یعنی جب بھی انہیں
فتنے کی طرف بلائے جائیں، جنگ کی طرف بلائے جائیں، جب ان کے قوم ان کو فتنے کی طرف بلائے اور کے صوفیہ، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں اوندھے منہ گرتے ہیں، یعنی اس میں چلے جاتے ہیں، جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں، اپنے قوم سے بھی امان میں رہیں، لیکن جب ان سے جنگ کی بات کی جاتی ہے، جہاد کی بات کی جاتی ہے، تو وہ اپنے قوم کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ہی سلامتی کی بات ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں بلکہ فساد مچائیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر تم کو ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ ایک رکوع مکمل ہو گیا، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔